بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے، جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جا اور غفلت شمار لوگوں کی عادت اختیار نہ کر۔ فرشتے فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، زمین کی سطح پر کی جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جب کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے انہیں عبد والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ معاملہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے اور اس وقت سونا غفلت میں شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہوتے تو اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہیں اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے میں روکے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویرے پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو دین اسلام میں سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جیسے اولا کہا جاتا ہے وہ دوپہر کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں تاکہ آپ کا صبح کا دن صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے
حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فوراً کھانا کھا کر سویا نہ کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پھر کہنے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز قضا کر کے بیٹھتا ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب وہ فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں سے بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر ان آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں، یہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، صبح اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھا کریں، آپ صبح سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے اور کیسے آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن گزارا کیسے ہے، بلکہ انہیں کام سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان صبح سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں اور ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کی صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ احتیاطوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت خراب ہوتی ہے، بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور ایسی اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کے سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کی سحر و افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اس غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطار کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس سے ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں زیادہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزوں کے دوران
پیٹ بڑھ جاتا ہے جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف سحری کی چمک دمک مانگ پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ہی پانی کا ایک گلاس یا کھجوری کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب گیس بھر جاتی ہے جب انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بھاری بھرکم کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔